رد على المكذبين سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى يسألونك عن الساعة كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قيل نزلت في قريش وقيل في نفر من اليهود والأول أشبه لأن الآية مكية وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق لا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر سے ہم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. اس کے بارے میں دو قول ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قریش نے حضور پاک سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی، اور اس سوال کے بارے میں بھی علماء نے دو قول لکھے ہیں، یاد رکھیں. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ یعنی استبعادن کہ ہونا تو نہیں ہے اس لیے پوچھتے تھے یہ بتائیں کب ہے قیامت، یعنی وہ عناد اور استبعاد کے طور. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ بھئی اگر یہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو ہم حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، اس کے آنے سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں گے تو چلو ہم بھی عذاب سے بچ جائیں گے. تو ان کے پوچھنے کی دو وجوہ، یا تو وہ عناد کے طور پہ پوچھتے تھے اور یہی قول زیادہ راجح ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کچھ یہودیوں کا وفد آیا تھا جس نے حضور پاک سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو انکار کرتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. اصل بات یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ جلدی کرتے ہیں کب ہے قیامت کب ہوگی. والذین آمنوا مشفقون منها، اور جن کا ایمان ہے قیامت پر وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ عالم اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا حیثیت ہوگی کہ قیامت کی گھڑی اتنی شدید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اور قیامت کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر اور موت ہے، جو کہ حدیث مبارک میں آتا ہے من ماتا قامت قیامت ہوئی، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہی ہو گئی. اب تو وہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا نا. تو پہلی منزل جو ہے اسی لیے سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبرستان میں آتے یا کبھی قبروں پہ اتفاق سے گزر ہوتا تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر پہ جاتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو مبشر بالجنہ ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کو حضور پاک نے جنت کی شہادت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چونکہ پہلی منزل ہے تو اس سے لازمی بات ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ قبر کیسے ہوگی، کیا ہوگا۔ تو اگر یہاں سے بندہ خیریت سے گزر گیا، موت ایمان پہ آ گئی، تو اللہ کی رحمت سے پھر قبر جو ہے وہ باغ جنت بن جاتی ہے، پھر کوئی پریشانی ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور مومن جو ہے وہ ڈرتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ حق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایان مرساہا قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس مرساہا من منتہا ای متى محطها وایان آخر مدت الدنیا الذي هو اول وقت الساعہ۔ وہ آگے یہ سوال کرتے تھے کہ ایان مرساہا، مرساہا کا معنی ہوتا ہے منتہا، انتہا، یعنی انتہا کب ہوگی اور قیامت کب ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا هو۔ امر تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل عن وقت الساعة ان يرد علمها الى اللہ تبارک وتعالی فانه هو الذی یجلیہا لوقتها ای یعلم جلیت امرها ومتى يكون على التحدید لا یعلم ذلك الا هو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں گے قیامت کب ہوگی، اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ وہ خاص علم ہے جو اللہ نے کسی نبی، کسی ولی، کسی ملک، کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قل انما علمها عند اللہ، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو علم ہے، جو وقت معین ہے، اس پہ اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ، پر تعین کرنا جو میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے علامات قیامت تو بتلا دی ہیں، اشراط الساعہ، کہ یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، معنی قیامت قریب آ رہی ہے۔ لیکن تعین الساعہ جو ہے کہ قیامت کب ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا نہیں۔ ہاں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوگی، لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا اللہ جانتا ہے۔ لہذا جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی بڑا عظیم دن ہے کہ اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی جمعہ کے دن میں ان کو جنت میں داخل فرمایا، اور اسی جمعہ کے دن میں انہیں پھر آسمانوں سے اتارا گیا، اور اسی جمعہ کے دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اللہ کی شان ہے کہ میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم کا حج مبارک جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن کا تھا۔ تو اگر جمعہ کا دن ہو تو حج کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ باقی لوگوں نے یہ جو بنایا ہے کہ حج اکبر، یہ کوئی اصطلاح نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے قرآن میں یوم الحج الاکبر جو ہے اس سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں کا دن جو ہے وہ یوم الحج الاکبر ہے۔ تو ثقلت فی السماوات والارض، یہ عظیم حادثہ ہوگا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان۔ قال عبد الرزاق بن قتادہ فی قولی ثقلت فی السماوات والارض ثقل علمها على اهل السماوات والارض انهم لا يعلمون۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھاری ہے، اس کا علم چونکہ کسی کو نہیں ہے، آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والوں پر یہ بات بھاری ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ قال معمر قال سیدہ جاء ثقلت على اهل السماوات والارض، یعنی جب قیامت ہوگی تو اہل السماوات والارض پہ بھاری ہوگی، کبرت علیہم، ان پہ بہت بڑی بات ہوگی۔ وقال الزہری الباطنی وثقلت فی السماوات والارض قال لیس شیء من خلق الا یصیبہ من ضرر یوم القیامہ۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ثقلت فی السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی نہیں ہوگی جس کو قیامت کا ضرر نہ پہنچے، ہر چیز کو پہنچے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض کان اذا جاء انشقت السماء وانتشرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وكان ما قال الله عز وجل فلذلك ثقلها، کہ جب قیامت ہوگی آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہ اس کا شکل ہے کہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ واختار ابن جریر رحمہ اللہ ان المراد ثقل علم وقت علی اہل السماوات والارض کما قال قتادہ، اور حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، بوجھ ہے ان لوگوں پر جو آسمان و زمین کی مخلوق ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ کب ہوگی۔ وَهُوَ كَمَا قَالَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً وَلَا يَنْفِي ذَلِكَ الثِّقْلُ مَجِيءَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک آئے گی، کہ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دودھ دونے والا دودھ دو رہا ہوگا اور کھانے والا لقمہ اٹھا رہا ہوگا، دیوار بنانے والا دیوار پہ پلستر کر ہوگا کہ یکدم قیامت ہوگی اور آنن فانن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اصل میں ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل جو ملاحدہ ہیں، زنادقہ ہیں، اور ہماری نئی تعلیم یافتہ جو پود ہے جن کو قرآن و حدیث سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا ہے، ان کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی قیامت کیوں ہوگی؟ اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا، اس لیے بنایا ہے کہ اس کو ختم کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی محل بناتا ہے، اس پہ وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، اور جب محل بن جائے، سج جائے، سنور جائے تو اس کو حکم دے کے توڑ دو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اللہ نے اگر یہ آسمان و زمین بہت خیر اس بات کے بھی قائل نہیں کہ اللہ نے بنایا، وہ تو کہتے ہیں اتفاق ہے، حادثہ ہے، مادے کی پیداوار ہے۔ تو اگر یہ چیز اتنی بڑی بن گئی ہے کہ آسمان ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، نظام عالم چل رہا ہے، رات ہے، دن ہے، تو اس سب کو ختم کر دینا جو ہے اس کی کیا وجہ؟ اصل بات یاد رکھیں، ان کے اشکال کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہمیں مکان پہ خرچ کرنا ہوگا، پھر بنانا ہوگا، پھر سنوارنا ہوگا، پھر توڑنا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ پاک کو بھی ایسے تکلیف کرنی پڑے گی۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ وہاں تو بس حکم ہوگا، ہو گیا بس، کہ اللہ کا جب بھی کسی کام کا ارادہ بس حکم دیں گے کن فیکون۔ اس لیے اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا زمین آسمان دوبارہ بنائیں گے، پھر کون سی مشکل ہوگی؟ پھر بھی حکم دیں گے بن جائیں۔ اس لیے یہ اعتراض تو بندوں پہ تو آپ کر سکتے ہیں، خدا پہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے ایک بات بندوں کو بتا دی ہے کہ بھی یہ عالم دنیا ہے، یہ امتحان ہے، عالم آخرت ہی دار الجزا ہے، تو اگر قیامت نہ آئے، حساب کتاب نہ ہو، ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے، تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ لہذا قیامت کا آنا جو ہے وہ حق ہے۔ اور دوسری بات یہ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت قریب ہے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ایسی ہیں جیسے انگلیاں ملی ہوئی۔ کیا مانے؟ یعنی میرے بعد اب قیامت ہوگی، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی دین نہیں آئے گا،
اب اللہ کے پیغمبر کی نبوت قیامت تک، دین قیامت تک، کتاب قیامت تک. تو اس لیے فرمایا کہ ورنہ تو ہر نبی کے بارے میں لگے وَإِسْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت سے ملے ہوئے. اب جو منکرین اسلام ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ آیت کب اتری؟ 1400 سال تو ہمیں ہو گئے نا. تو قریب کا کیا معنی ہوا کہ قیامت قریب ہے؟ 1400 سال گزر گئے ابھی بھی نہیں آئی ہے تو کہتے ہیں قریب ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ نشانیاں ہر چیز کی الگ ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا کہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، ایک گیند کی طرح ہے نا، کرہ ہے، اس پر سارے عالم کا نقشہ ہے، ورلڈ میپ ہے. اچھا اس میں اشارات ہوتے ہیں کہ جی یہ جو نیلا اشارہ ہے یہ دریا ہے، یہ سبز ہے فلاں چیز ہے، یہ سرخ ہے یہ فلاں چیز ہے. چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں. اب اتنے ایک کوڑے پر پورے عالم کا نقشہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ نشانیاں ہیں، ان کی ہدایات ہیں کہ اگر یہ 1 ملی میٹر ہو تو اس سے مراد اتنا 1000 میل ہوگا. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں قریب ہے وہ الگ بات ہے، جب میرا بالغ کہتا ہے قریب ہے تو الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، جانے والی دور ہوتی ہے. تو قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، تو لہذا وہ قریب ہے. آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو آپ مکہ دور ہوتا جائے گا، مدینہ پاک قریب ہوتا جائے گا. تو اسی طرح جب قیامت آ رہی ہے تو گویا کہ وہ قریب ہے. اس لیے ہمیشہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے یہ ما سوائے نور ایمان کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے 2 نور کی ضرورت ہوتی ہے. کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھارا ہے تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. اچھا روشنی ہے لیکن آدمی اندھا ہے، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. وہاں 2 نور اکٹھے ہوں گے تو دیکھے گا. آنکھوں میں بھی نور ہو اور آگے بھی نور ہو. لیکن قیامت اور آخرت کے معاملے میں 3 نوروں کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس دل کی بصیرت بھی ہو، بصارت بھی ہو اور نور ایمان بھی ہو، جو کہ ہر مومن کو اللہ نے نور دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور یہ نور مومن کے ساتھ قیامت میں بھی ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، ہر طرف سے نور ہی نور ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ بعض مومنوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ جیسے آسمان تک جا رہا ہے، اور بعض کا نور ایسے ہوگا جیسے کھجور کے درخت کے برابر ہے. ادنا منہم نورن، اور سب سے قلیل اور تھوڑا مومن کے اندر وہ نور ہوگا جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی نور ہوگا چاہے تھوڑا. لیکن کافر کے لیے نہ دنیا میں نور ایمان ہے اور نہ آخرت میں نور ایمان ہے. اس لیے جب مومن جا رہے ہوں گے صراط پر تو کافر اور منافق کہیں گے کہ مہربانی کرو ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، وہ کہیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ. یہ نور تب ملتا ہے جب دنیا میں بندہ ایمان لے کے آتا ہے، وہاں سے جا کے تم بھی لے آؤ. اب وہاں کیسے جائیں؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان میں ایک دیوار حاجز ہو جائے گی، اور مومن جنت کی طرف ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہوں گے. تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، ایک عقیدہ رکھیں کہ جو قرآن میں ہے، جو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حق ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں. اسی لیے میرے مدنی جب نیند سے اٹھتے تھے صبح کو تو یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کے بعد فرماتی اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہم انت نور السماوات والارض، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق
والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حضور کہتے ہیں یا اللہ تیری ذات بھی حق ہے اور قیامت میں تیرا لقاء جو ہے وہ بھی حق ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، تمام انبیاء بھی حق ہیں، اور محمد مصطفیٰ اور ان کی نبوت بھی حق ہے۔ حضور ذرا خود فرماتے ہیں۔ تو اب اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سقط فی السماوات والارض یقول خفیت فی السماوات والارض فلا یعلم قیامہ یقوم ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ یہ بڑی بھاری بات ہے آسمانوں والوں پر اور زمین والوں پر، کیوں وہ جانتے نہیں کب قائم ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھی علم نہیں دیا ہے اور کسی پیغمبر کو بھی علم نہیں دیا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ یعنی یبغتہم قیامہا تأتیہم علی غفلۃ، قیامت ایسے آئے گی کہ ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ وقال تعالیٰ فی قول تعالیٰ تأتیکم الا بغتہ کذا اللہ انہا لا تأتیکم الا بغتۃ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ قال وذکر لنا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الساعۃ تہیج بالناس والرجل یصلح حوضہ والرجل یسقی ماشیتہ والرجل یقیم سلعتہ فی السوق ویخفض میزانہ ویرفعہ۔ آپ نے فرمایا قیامت آگے گھیر لے گی اور لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی آدمی اپنے پانی کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، اور کوئی آدمی بازار میں اپنا سامان بیچ رہا ہوگا، ہر کوئی آدمی میزان کر کے چیزیں تول رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال انبانا شعیب قال انبانا ابو الزناد عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ قال تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا واجمعون فذلك حين لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت قبل وكانت في ایمانها خیرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب سورج مغرب سے نکل آیا، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگوں نے دیکھ لیا، اب سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان نفع نہیں پہنچائے گا، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اغلقت ابواب التوبہ، توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه۔ دیو آدمی کپڑا لے رہے ہیں، ایک آدمی نے کپڑا کھول کے دکھایا ہے، ابھی سودا طے نہیں ہوا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ قد انصرف الرجل باللبن لقحته فلا يطعمه، کوئی آدمی دودھ نکال رہا ہوگا اونٹنے کا لیکن پینا نصیب نہیں ہوگا۔ حوض فلا يسقي فيه، اور کوئی حوض بنا رہا ہوگا، اور بعض آدمی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا لیکن قیامت قائم ہو جائے گی وہ نہیں ڈال سکے گا۔ وقال مسلم بھی صحیح حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة بالزناد عن الأعرج عن النبي رضي الله عنه يبلغ به قال تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته، اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، فما يصل الإناء إلى فيه، وہ برتن ابھی منہ تک بھی نہیں رہ جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فالرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم الساعة والرجل يلوذ ما حتى يقوم۔ بعض آدمی کپڑا بیچ رہے ہوں گے، ابھی بات طے نہیں ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ يسألونك كأنك حفي عنها،
اختلف المسلمین فی معنی کما قالوا فی انفاس کأنک فینا کأنک بینک وبینہم مودۃ کأنک صدیق لہم. اب اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ گویا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں. ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ انّا کافی ہے، گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہے اور آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّمَا عِلْمُهُ عِندَهُ اسْتَأْثَرَ بِهِ کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. فَلَمْ يَطَّلِعْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا رَسُولًا اللہ نے کسی فرشتے کو علم نہیں دیا، نہ کسی پیغمبر کو علم دیا ہے. وقال قتادہ قال قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بیننا وبینک قرابۃ فاسر الینا مات الساعہ. قریش نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور ہمارے درمیان میں رشتہ داری تو ہے نا، اس کی وجہ سے مہربانی کر کے ہمیں تو بتا دیں کہ قیامت کب ہوگی. فقال اللہ عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها وقد روى المجاهد وإكرمة وأبي مالك والسدي وهذا قول والصحيح والمجاهد من رواية ابن رجين وإسلام حفي عنها قال استخفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها کہ آپ نے چھپا رکھا ہے یعنی کہ آپ کو علم ہے. وَقَدَا قَالَ الزَّاكِرُ بَعْضِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا كَأَنَّكَ عَالِمٌ بِهَا یعنی آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہے، بتا دیں ان کو کہ مجھے علم نہیں ہے. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وقال محمد بن بعض كان كأنك عالم بها وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها على خلقه وقال إن الله عنده علم الساعة وهذا القول أرجح في المقام لو الله أعلم ولهذا قال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا لما جاء جبريل علیہ السلام في سورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم حضرت جبریل ایک بندے کی شکل میں آئے ہیں، حضور کی خدمت میں سائل بن کے بیٹھے تاکہ سوال جواب اور لوگوں کو دین سکھلایا جائے. ثم اس کے بعد اس نے حضور پاک سے پوچھا عن الاسلام اسلام کیا ہے، ثم عن الایمان ایمان کیا ہے، ثم عن الاحسان احسان کیا ہے. اس کے بعد میں پوچھا متى الساعہ کہ حضور قیامت کب ہوگی. قال رسول اللہ ثم المسؤول عنها بأعلم من السائل آپ نے فرمایا میں کوئی تم سے زیادہ علم نہیں رکھتا، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی. لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة والله أعلم.